سیکیورٹی تھریٹس ہیں. وہ چیلنجز اسکلز گیپ کی صورت میں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی نوجوان بچے اور بچیوں کو کس طرح سے آنے والے وقت میں روزگار کے لیے تیار کرنا ہے. ان کی تعلیم، ان کا ہنر، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایسا سیکٹر ہے جو کہ اتنا ایجائل اور اتنا ریپڈلی چینجنگ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے کس طرح اس کے ساتھ اپنے تمام تر اسٹرکچرز کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ گورننس اسٹرکچرز ہیں یا ایجوکیشن اسٹرکچرز ہیں. اور ہماری جو ماشاءاللہ سے کوئی تقریباً 15 کروڑ کی نوجوان آبادی ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے چینلائز کرنا ہے، اس کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، جو ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں، جو سکلز ریکوائرڈ ہیں، جو مواقع ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم نے ان کو کس طرح سے مہیا کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج کی صورت میں سامنے آتا ہے. مگر وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. میرے خیال سے کہ ہم اس معاملے میں بحیثیت پورا ملک، پوری قوم، میں کہوں گی کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں موجود ہیں جہاں پہ یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اپرچونٹی اویلیبل نہ ہوتی اور ہم صرف ایک 15 کروڑ کی نوجوان آبادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے. سو اس اپرچونٹی کو ہم نے کس طرح ہارنیس کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ہمیں ادراک ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی، وہ اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے جس طرح سے وقت کی ضرورت ہے. مگر ان تمام چیزوں کے لیے جو اسٹرکچرل چینجز ہیں ان کو کچھ وقت بھی درکار ہے، اس کے لیے کچھ ایکسپرٹیز بھی درکار ہے، اس کے لیے کچھ فائنینشیل ریسورسز بھی درکار ہیں. لیکن جو ہم فوری طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، اور جو آپ جیسی مختلف پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کی ہمیں ایک انپٹ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اسکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے، پراپرلی امپلائیبل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ کام شروع کیے ہیں، جس میں ایک انڈسٹری اکیڈیمیا برج کا پروگرام شروع کیا گیا. جب میں ایس اے پی ایم یوتھ تھی تو وہاں سے ہم نے اس انیشیٹو کو پچھلے سال لیا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں، بار بار انپٹ یہ آ رہی تھی کہ ہمیں آن جاب ٹریننگ دینی پڑتی ہے، اینڈ بائی دا ٹائم ہم ایک ریسورس کو تیار کرتے ہیں تو ان کی ریٹینشن جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے، بیکاز انڈسٹری کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. سو امپلائی ریٹینشن جو ہے دیٹس اے چیلنج فار کارپوریشنز. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک جو انڈسٹری اکیڈیمیا برج پروگرام سٹارٹ کیا. اس کے تحت آپ میں سے جو بھی لوگ چاہیں اور ہمارے ساتھ آپ کولیبوریٹ کریں، اینڈ ہم آپ کو پاکستان کی ٹاپ جو آئی ٹی گریجویٹ پروڈیوسنگ یونیورسٹیز ہیں اس کا ایکسیس دیں گے فار دا 6th, 7th and 8th سیمسٹر اسٹوڈنٹس. اور وہاں جا کے انڈسٹری جو ہے وہ اپنا بوٹ کیمپ لگائے، ان کو ایک سیمسٹر کی ٹریننگ دے، اس ٹریننگ کے اگینسٹ ہم ان کو کریڈٹ آورز انشور کریں گے. اور وہ بچے جو ہیں بائی دا ٹائم دے گریجویٹ ول بی ریڈی ٹو بی امپلائڈ بائی یور کارپوریشنز. سو ایک تو ہم نے یہ انڈسٹری اکیڈیمیا برج کا پروگرام شروع کیا. اسی طرح ایچ ای سی کے جو دنیا میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جو 4 سال کے جو ڈگری پروگرامز ہیں، سو بائی دا ٹائم ایک بچہ انڈکٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. میں 2006 میں نے یونیورسٹی جوائن کی، اینڈ بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ تو جو آئی ٹی، آئی ایم ناٹ این آئی ٹی گریجویٹ، بٹ آئی ٹی کی جو دنیا تھی وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوئی تھی. سو ایک بچے کے جو ایک یونیورسٹی ہے اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ٹائم میں اتنا ڈفرینس ہے کہ وہ 4 سال از ٹو لانگ اے ٹائم فار اینی ون ٹو اڈیپٹ ٹو دا نیو کریکولاز اور دا نیو ٹیکنالوجیز دیٹ آر دیئر ان دا مارکیٹ.
اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم اے لیولس کر رہے تھے تو فون کالز بہت مہنگی تھیں. دس وڈ بی 2005-06. And I had a physics teacher, and he said to the class actually کہ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 سالوں میں ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کے گھر جا کے سم دیا کریں گے کہ یہ لے مفت کال کریں. سو یہ جو پوری ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے, یہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی, دس از اباؤٹ پیپل. یہ لوگوں کے گرد گھومتی ہوئی ایک ریولوشن ہے. ہر شخص جو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں پایا جاتا ہے وہ اس ڈیجیٹل ریولوشن سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ضرور ہو رہا ہے. حکومتوں کی ڈیجیٹائزیشن, ای گورننس کی ڈیجیٹائزیشن, اکانومیز کی ڈیجیٹائزیشن, سوسائٹیز کی ڈیجیٹائزیشن, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, ایگریکلچر کی, اینڈ ایون ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کی ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ اس وقت یہ جو ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے یہ ہر شخص, ہر فرد کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک اثر ڈال رہی ہے. اور حکومت پاکستان کا اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ایک آنے والے کچھ دنوں میں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن پلان ہے جس کے تحت ہم 3 ورٹیکلز میں گورننس, اکانومی اور سوسائٹی کے ورٹیکلز میں ایک پورا ماسٹر پلان ڈیولپ کر کے اس کو انشاءاللہ جلد لانچ کریں گے. اینڈ مختلف جو آج کل کی بز ورڈز ہیں ود the Pakistan stack and the sub stacks and all of that is going to be a part of it. The idea again is that to revolve everything around an individual and to make that individual's life easy. So whether it is ease of doing business, whether it is آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, آپ نے اپنا بزنس رجسٹر کرنا ہے, آپ نے کسی ہسپتال میں آپ کا ریکارڈ ہے, آج آپ کراچی ہیں, کل آپ مظفر گڑھ ہیں, تو اس کی ایک جو کنوینئنس ہے کہ آپ کے ریکارڈز ہر طرح کے ہر جگہ موجود ہوں. آپ کی ایجوکیشن سسٹم ہے, آج اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کرانے جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کی ڈیجیٹائز. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر شخص کی زندگی میں, عام روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں, جن کی وجہ سے کاروبار کرنا جو ہے وہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے, ان مسائل کو حل کرنا ٹیکنالوجی کا کام ہے, آئی ٹی کا کام ہے اور اس ڈیجیٹائزیشن کا کام ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہمارے پاس آج ایک وزیر اعظم ہیں جو فارورڈ لکنگ ہیں, اینڈ جن کی ایک ایسی ڈائریکشن ہے کہ آپ مہینوں, مطلب وہ ہمارے لیے کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں مہینوں میں بھی نہیں, دنوں میں جو ہے وہ چیزیں ان کو ٹرانسفارم ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. مگر اس تمام ٹرانسفارمیشن کا جو لنچ پن ہے, جو میں کہوں گی کہ جہاں پہ جو اس کی سکسیس کا جو ایک ضامن ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم سب نے مل کے اس کا حصہ کس طرح بننا ہے. اور حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے موجود ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں. میں نے پچھلے 1.5 مہینے میں بہت زیادہ لوگوں سے 1-on-1 تو میری ملاقات ہوئی ہے. یہ میری پہلی پبلک انٹریکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. مگر آپ لوگ آئیں, آپ لوگ لکھیں, ہماری ای میلز سب کچھ جو ہے وہ اویلیبل ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. ہم لوگ ملٹیپل پالیسیز اور لیجسلیشنز کے پروسیس میں ہیں, جس میں ڈیٹا پروٹیکشن لا کا پروسیس ہے جو کہ ایک دفعہ اگر آیا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے انٹرنیشنل بزنس کرنا جو ہے وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوگا. اسی طرح سائبر سیکیورٹی ہے, کام چل رہا ہے نیشنل فائبرائزیشن پالیسی پہ کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ کنیکٹیوٹی کے میجر ایشوز ہیں. اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے اربن ایریاز کے اندر بھی کنیکٹیوٹی پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں. تو وہ کیا مسائل ہیں ایسے, چاہے وہ رائٹ آف وے کا ایشو ہے یا وہ کیا ایسے مسائل ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ افیکٹولی پرائیویٹ سیکٹر انگیج ہو سکے اس پورے پروسیس کے اندر جو ہم نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس انکریج اور انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہماری توقع یہ ہے کہ جب یہ پروسیس شروع ہوگا اور خاص طور پہ جب معاشی ادارے جو ہمارے ہیں, ایف بی آر ہے, اسٹیٹ بینک ہے,
یہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کی انیشل ڈیجیٹائزیشن سے ہی اور پیمنٹس کی ڈیجیٹائزیشن سے ہم ایک انکلوسیو گروتھ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے. ہماری انفارمل اکانومی جو ہے جیسے جیسے ڈیجیٹل پیمنٹس آسان ہوں گی اور جیسے جیسے وہ عام ہوں گی ہماری انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنا آسان ہوگا. ہمارے لیے جو ٹیکس کلیکشن کے مسائل ہیں, ٹیکس نیٹ کے مسائل ہیں, وہ آسانی سے حل ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اس کو منیمائز کریں تاکہ پروسیسز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں, آٹومیٹڈ رہیں, ایفیشینٹ رہیں. اور اس سفر میں مجھے امید ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا اینڈ گول از ٹو, اور یہ بائی دا وے 2017-18 میں کوئی اتنی ڈسٹنٹ گول نہیں تھا, مگر انشاءاللہ اب دوبارہ ہم اس سفر پہ جو ہے وہ دوبارہ چل پڑے ہیں کہ ہم نے کس طرح جلد از جلد G20 کا حصہ بننا ہے. جب تک ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اس ٹریک کے اوپر نہیں چلے گی, جب تک ہماری گروتھ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئے گی, جب تک ہماری ویلتھ کریشن اس لیول پہ نہیں آئے گی, تب تک ایک اوور آل اس وقت ہمارا ایک لمیٹڈ پائی اینڈ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو گریب دا بگیسٹ پیس آؤٹ آف اٹ, بٹ دا آئیڈیا از ٹو ایکچولی انلارج دا ہول پائی سو دیٹ ایوری ون بینیفٹس مور, رائٹ. سو اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ مل کے کس طرح آگے بڑھنا ہے, کس طرح کولیبوریشنز کرنی ہے, نالج شیئرنگ کرنی ہے. اس پورے پروسیس میں آپ کو کم از کم میری پوری یہ کوشش ہے, وزیر اعظم صاحب کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت زیادہ چنک جو ہے وہ گورنمنٹ خود بزنس کا لے جاتی ہے, بٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. سو اس میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گی کہ جو اپرچونیٹیز آگے آنے والی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو گیئر اپ بھی کریں, اپنے آپ کو اپنی تیاری بھی کریں, تاکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں. اور یہ پروسیس جب انیشیٹ ہوگا تو ہمیں پھر ایک اور اس بات کی امید ہے کہ خود ہی جو ہے ہماری جو بیسکلی وٹ آئی فیل از کہ ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, اور وہ جو پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ, آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کی جو کارپوریشنز ہیں, وہ جو جب گرو کریں گی, جب ان کے اندر بہتر پروسیسز ان کا حصہ بنیں گے, جب آپ کو بہتر اسکل کی ضرورت ہوگی تو انڈسٹری آٹومیٹکلی وہ اسکل امپارٹ بھی کرے گی اور اپنی جو ورک فورس ہے اس کو تیار بھی کرے گی. ہم پیچھے سے ایک پش ضرور دے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن آگے سے ہینڈ ہولڈنگ کرنا انڈسٹری کو ول ہیو ٹو بیکم پارٹنر ود دا گورنمنٹ اینڈ ٹیک دس دا ہول انیشیٹو فارورڈ. آخری بات میں یہ کروں گی کہ جو ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر ہے یا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے, اور جو آپ لوگوں کو تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ریئلی آئی ووڈ لائک ٹو سلوٹ آل آف یو فار بینگ اے پارٹ آف دس انڈسٹری, بیکاز ایک ہمارا جو مس فارچون ہے وہ یہ ہے کہ a lot of the capital and a lot of savings they go into non-productive sectors. So کس طرح سے ہم نے سیونگز کو اور انویسٹمنٹ کو ریڈائریکٹ کرنا ہے فرام نان پروڈکٹیو سیکٹرز ٹو پروڈکٹیو سیکٹرز لائک آئی ٹی, اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم جتنی انسینٹیوائزیشن, جتنی فیسیلیٹیشن کر سکیں گے وہ ہم کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر میں انویسٹ کریں. اور یہی جو میں اسٹارٹ اپس کی بات کر رہی تھی کہ جو وینچر کیپٹلزم ہے اس کو ہم کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک وینچر کیپٹل فنڈ اس کو انیشیٹ کیا پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب بجٹ بنا رہے تھے 2023-24 کا, تو اس کے اندر انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا جس میں پھر ہم نے تمام منسٹریز کو بٹھا کے, خاص طور پہ فائنانس کو اور آئی ٹی کو بٹھا کے تو ایک اسٹارٹ اپ فنڈ کریٹ کرنے کی بات کی تھی.